نسیم زہرا صاحبہ، اس وقت انڈیا کی جیلوں میں تو بہت سے کشمیری ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، لیکن کچھ میں آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں. قاسم فختو صاحب ہیں، 32 سال سے جیل میں ہیں. نیلسن منڈیلا جو ہے وہ 27-28 سال قید کاٹ کے انٹرنیشنل ہیرو بن گیا تھا، یہ 32 سال سے جیل میں ہے. یاسین ملک صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ گرفتار ہوئے ہیں. آسیہ اندرابی کے میاں بھی ہے نا، 6 سال سے تہاڑ جیل میں یاسین ملک صاحب. مسرت عالم بھٹ صاحب 10 سال سے تہاڑ جیل میں. شبیر احمد شاہ صاحب 8 سال سے تہاڑ جیل میں. آسیہ اندرابی جو کہ وائف ہیں قاسم فختو صاحب کی، 7 سال سے وہ جیل میں ہیں. ناہیدہ نسرین 7 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں. فہمیدہ صوفی 7 سال سے تہاڑ جیل میں ہیں. تو جس طرح کہ میں نے پہلے مشاہد صاحب سے سوال کیا تھا، یہ لوگ اتنے سال سے جیل میں، قاسم فختو صاحب 32 سال سے جیل میں ہیں، تو شہباز شریف صاحب ساری باتیں کرتے ہیں، 5 فروری کو یہ ان لوگوں کا ذکر ہی نہیں کرتے، خاص طور پہ قاسم فختو کا. بے شک کرنا چاہیے. اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی خرم پرویز کو. خرم پرویز وہ ایک بہت زبردست ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، انہوں نے کتاب لکھی، پوری رپورٹ اسٹرکچرز آف وائلنس پہ. انہوں نے 90 کیسز لیے جہاں انہوں نے پروف کیا کہ جو کشمیری ہیں ان کو انڈین جوڈیشری، انڈین پولیس، انڈین ایڈمنسٹریشن اور انڈین پولیٹیشین یہ سب مل کے جو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں کشمیریوں کو. کوئی اتنی سسٹمیٹک طریقہ ہے جس طریقے سے کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم کشمیریوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن بڑے کلیئر ہے کہ وہ جو پالیسی، جو امپیکٹفل پالیسی ہوگی، وہ حامد اس کو ہم لے کے نہیں چل رہے. اس میں ہم بہت یعنی کہ جو خانہ پوری کیا میں کہوں، اگر آپ ایک پرو ایکٹیو، یہ مشاہد نے لفظ استعمال کیا اسٹریٹجک کلیئرٹی ہوگی تو پھر آپ آگے بڑھیں گے، پھر آپ وہ اس پالیسی کے ایلیمنٹس بنائیں گے جس کو آپ پرو ایکٹیولی آپ آگے بڑھائیں گے. آپ یہ ایگری کرتی ہیں کہ ہر 5 فروری کو کچھ ایسی سٹیٹمنٹس اور ایسی خبریں ہم سنتے ہیں جو 2 سال پہلے کسی اور حکومت نے سنائی ہوتی ہیں؟ جس طرح کہ 3 سال پہلے 5 فروری کو ایک سٹوری، بریکنگ سٹوری تھی کہ سری نگر میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کے پوسٹر لگ گئے. آج ایک بریکنگ نیوز ہے کہ سری نگر میں جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کے پوسٹر لگ گئے. تو اس سے کوئی امپیکٹ پڑتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کوئی امپیکٹ نہیں پڑتا. ملک کے اندر آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ ایک کمٹمنٹ ہے، لیکن اس کا امپیکٹ نہیں. ایک اور آرگومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی اکانومی سنبھالو، اور یہ جو کشمیر ہے یہ تو پنجابیوں کا مسئلہ ہے، یہ باقی تو سندھیوں کا، بلوچوں کا اور پٹھانوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس پہ آپ کا کیا؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سوچ ہے کچھ لوگوں کی ہر سیکٹر میں، ہر اس میں کہ جی انڈیا کے کو جب بھی ڈالو ارسپیکٹو آف واٹ دا کاسٹ از، اور اسرائیل کو ریکگنائز کرو، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے یہ بہت ہی غلط سوچ ہے، بہت نائف، ہاں بہت مائنورٹی سوچ ہے. تو بات ہے حامد کہ انڈیا آپ کے اندر کے معاملات، یہ تو میں ضرور کہوں گی کہ آپ کو اپنے اندر کے معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے، چاہے گورننس ہے، چاہے پالیٹکس ہے، یہ وہ. لیکن انڈیا جو ہے، اور ایک تو آپ کے پاس اٹ از ناٹ اے نیگوشیٹنگ کارڈ کشمیر کہ جی آپ اس کو دیں، اس کے ساتھ دوستی کر لیں. کشمیریوں کی سٹرگل ان کی اپنی سٹرگل ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سٹرگل کو سپورٹ کریں، اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنی چاہیے. اینڈ واٹ مشاہد سیڈ اباؤٹ نو ٹریڈ از ایبسلیوٹلی کرسٹل کلیئر. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ کے دور میں پوری ایک بات چلی کہ جی ٹریڈ شروع کرو. اس کے بعد پھر اس وقت کی جو کیبنٹ تھی اس میں شاہ محمود قریشی وغیرہ، شیرین مزاری تھے، انہوں نے کافی کلیئرلی کہا کہ جی اس طرح کی چیز ہم نے نہیں کرنی، اور گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کیا. مطلب اس میں کنفیوژن ہونی ہی نہیں چاہیے. اچھا شمیم شال صاحبہ، آپ نے دیکھا کہ جس طرح مشاہد صاحب نے کچھ بتائی ہیں، تجاویز دی ہیں کہ کشمیر پالیسی میں یہ ہونا چاہیے، آپ کے خیال میں کیا کیا پاکستان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے جو ضروری ہے کہ ایک کشمیر پالیسی پارلیمنٹ میں بنے جس کو تمام جماعتیں مان لیں. آپ نے آج تک تو آپ نے پارٹیز کا مینیفیسٹو دیا ہے کشمیر پر، وہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے مزاج کے مطابق دیتی ہے. جب آپ ایک مستقل کشمیر پالیسی نہیں لاتے ہیں تو اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. چاہے ہم کہتے ہیں پرو ایکٹیو ڈپلومیسی، ایگریسو ڈپلومیسی کیسی آئے گی؟ ہر گورنمنٹ کا اپنا ایک سٹانس ہوتا ہے. اسی لیے ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ آپ لوگ بھی سپورٹ کریں. جو اینکر پرسنز ہیں، مشاہد حسین صاحب جیسے، نسیم زہرا صاحبہ، سب لوگ مل کے بتائیں کہ کشمیر پالیسی بنانا اب لازمی ہے. نہ کہاں تک ہم کشمیریوں کا اتنا خون جو بہہ چکا ہے، یا اتنی جو وہاں پر ذلتیں ہم سہ رہے ہیں. آپ نے جو چند وہ پولیٹیکل خواتین ہیں، جو پولیٹیکل سوشل لیڈرز ہیں، آسیہ اندرابی صاحبہ، حمیدہ تو چھوٹی بچی ہے،
نسرین وغیرہ. لیکن آپ نسیم صاحبہ کی بات کریں جس کا بیٹا کشمیری مجاہدین کے ساتھ بقول ان کے مجاہدین ریزسٹنس موومنٹ کا حصہ تھے, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. 7 سال سے وہ خاتون تہاڑ جیل میں ہے. قصور کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے کیا نام ہے پورا ان کا؟ نسیمہ بانو. نسیمہ بانو. میں آپ کو 12 خواتین ایسی جو ہندوستان کی ایسی جیلوں میں جن کو گھر والے نہیں ملنے جاتے ہیں. ایک تو بچی ہے جو 12 سال کی تھی, آج 19 سال کی ہے. ماں بھی مر گئی, باپ جیل میں ہے, اور 3 بچوں کو وہ سنبھال رہی ہے. حامد میر صاحب, کشمیر کی کہانی آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتی ہے. ہم اب اوپری سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہندوستان نے تو بند کر دیا سوشل میڈیا پر. یہ جو سوشل میڈیا کا بند کرنا کیا تھا, کشمیر کی کہانی باہر نہ آئے. 22 ہندوستان کی چینل جو شام کو بیٹھتے ہیں کشمیر پر تبصرہ کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ پر کرتے ہیں, ریلز پر کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھاتے ہیں. کریں, بے شک ڈیولپمنٹ کریں. انگریزوں نے بھی تو یہاں کی تھی نا ہندوستان میں ڈیولپمنٹ. تو وہ کیا پھر وہ ساتھ لے کے گئے تھے وہ ریلوے اسٹیشنز اور نہری نظام. یہ ہوتا رہتا ہے, جہاں آکوپیشن ہے ان کو کرنا ہے. لیکن دیکھیے ہندوستان اندرونی کھانا کشمیروں کو اتنا زج کر رہا ہے, ان کی نروز پر, وہ ان کو اتنا خواتین پر ظلم کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا. اس لیے اگر آپ ایگریسو پالیسی, ڈپلومیٹک پالیسی نہیں اپنائیں گے, اگر آپ کشمیر پر مستقل پالیسی نہیں, ہم اسی طرح سے ہر شو میں 5 فیبرری کو کہیں گے کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے. ظلم نہیں ہو رہا ہے, جنوسائیڈ ہو رہا ہے. جیسے جموں کا جنوسائیڈ ہے, کسی کو نظر نہیں آیا 52 سال میں. پھر آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلتا ہے 4 لاکھ لوگ 2 دن کے اندر. نومبر 1947. مشاہد صاحب, سوشل میڈیا کو انڈیا بھی بند کرتا ہے, پاکستان بھی بند کرتا ہے. فرق اس کیا کی وجوہات فرق ہیں. فرق ہیں. انڈیا وہ خوف اور قبضے سے کرتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ ہمارا خوف ہے ایک سیاسی جماعت سے جو پاپولر ہے, تو وہ نہیں, لیکن وہ جو سیاسی جماعت ہے آپ اس پر پابندی لگانا چاہتے ہیں, لیکن اس کا بھی نقصان جو ہے وہ کشمیریوں کو بھی تو ہوگا نا, کیونکہ اگر پاکستان میں سوشل میڈیا بند ہوگا, پاکستان کے لوگ سوشل میڈیا پہ کیسے سپورٹ کریں گے کشمیریوں کو؟ بالکل غلط پالیسی ہے. ہاں, میڈیا کو بند کرنا, سوشل میڈیا کو پاکستان میں بند کرنا یا انٹرنیٹ کو بند کرنا. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں, جو آپ نے بات کی نا, لوگ کہتے ہیں معیشت کی بات. 2 بڑے تاریخی فیصلے پاکستان کے ہسٹری کے دیکھیں. پاکستان کو بنے ہوئے چند ماہ تھے, قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے آزاد کرانا ہے. جب انڈیا نے فوجیں بھیج دی اور انلیگلی انہوں نے کہا کہ جی ایکسیشن ہوئی ہے. آزاد کشمیر کیسے آزاد ہوا تھا؟ فوجی طریقے سے. اور قائد اعظم نے کہا کہ ویل ڈو دس. ہی وینٹ ٹو وار. کیا معیشت تھی, کیا تھا. دوسرا, پاکستان 2 لخت ہو گیا 71 کے بعد. ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت فیصلہ کیا کہ ہم نے نیوکلیر بم بنانا ہے. آپ کی کہاں معیشت تھی, کیا سچویشن تھی آپ کی, لیکن لک ایٹ دا ویژن, وہ پلان. اور 24 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے, ہمارے سائنٹسٹ کی کوشش سے اور سیاسی قیادت کی استقامت سے, سیاسی اور فوجی قیادت کی استقامت سے, وی آر اے نیوکلیئر پاور. تو یہ آپ کی مثال ایسی ہے, ہم ایک خوف کا خاتمہ کر رہے ہیں. یہ ڈیفیٹزم جو آ گیا ہے نا, خاص طور پہ آپ کی ایلیٹس میں آ گیا. میں دیکھا ہے کبھی آپ نے مینشن کرتے ہیں, آپ کی خاکی والے ایسے بات کرتے ہیں, ماضی میں کرتے تھے, جو شکر ہے وہ اس کو ریکٹیفائی کر دیا موجودہ ملٹری ہائی کمانڈ نے. اور کبھی آپ کی سیاستدان ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ ہاتھ ملتے, آج ہی تجارت شروع کر دیں. وہ بندے بھیج رہے ہیں آپ کے بندوں کو مارنے کے لیے, اسٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہیں. واشنگٹن پوسٹ نے کیا کہا ہے, 4 سال میں 20 بندے انہوں نے پاکستان کے اندر کے مارے ہیں. آپ سے کرکٹ میچ کھیلنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو ڈس انفارمیشن لیب نے بتایا کہ آپ کے خلاف کئی سال پروپیگنڈا کیمپین چلا ہے. They want to demonize you, they want to destabilize you, they want to damage you. یہ دیکھیں کتنی اہم بات کی ہے مشاہد حسین صاحب نے, کہ جو انڈیا جو ہے وہ پاکستان آ کے آپ سے کرکٹ میچ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا کپتان جو ہے روہت شرما, وہ چیمپئنز ٹرافی کی انوگریشن سیریمنی میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس انڈیا کے ساتھ کراچی اور لاہور کے کچھ سیٹ صاحبان جو ہیں وہ ٹریڈ کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں. بڑا اہم سوال اٹھایا ہے انہوں نے.